ایک قصہ امام البخاری کا ذکر کیا ہے بہت سارے محدثین نے، خطیب البغدادی نے، یا اسی طرح تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ بغداد میں ہے، اور اسی طرح سے مختلف محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بہت ہی عمدہ قصہ ہے۔ دیکھیے امام البخاری جب بغداد گئے، پورا پڑھتا نہیں ہوں میں، اختصاراً سمجھاتا ہوں۔ امام البخاری جب بغداد گئے تو لوگوں نے کہا ذرا ان کا امتحان لیں گے، بہت بڑے محدث ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے ذرا دیکھیں گے، ان کا ٹیسٹ لیں گے، کیسے حافظ ہے دیکھیں گے، کیسے محدث ہے دیکھیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، 100 حدیثیں لی اور 100 آدمیوں کو 10-10 حدیثیں بانٹ دی، کہا تو 10 حدیث، تو 10 اور اس کی سند اس کو جوڑ دی، اس کی سند اس کو جوڑ دی، اور سب حدیثیں کیا کر دی، مقلوب کر دی، مکس اپ کر دی، سند اس کی اس کو، اس کا متن اس کو، اس کی سند اس کو، سب کنفیوز کر دی حدیثیں۔ اور ٹائم طے کیا امام بخاری سے، لیا ٹائم، اپوائنٹمنٹ لیا ان کا، ذرا ہم لوگوں کو کچھ حدیث سے سنا، ہم کو بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کیسی ہے، کیا ہے۔ جب امام البخاری لوگوں کو جمع کیا گیا اس میں، ذرا دیکھیں گے تو اسے کیسے حضرت۔ اس میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک عام عوام بھی تھی اور کچھ علماء بھی اس میں تھے، محدثین بھی تھے جو اسپیشلسٹ تھے، جن کو معلوم رہتا ہے۔ اب ایک آدمی جب وقت آیا کہا ٹھیک ہے بتاؤ کس حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پہلے آدمی نے بتائی یہ حدیث، حدثنا فلان کذا کذا کذا، پوری حدیث 1 2 3 4، ہر حدیث پر امام بخاری کہتے تھے لا اعرف لا اعرف لا اعرف، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا، 10 حدیث پوری میں نہیں پہچانتے، حدیث میں اس حدیث کو نہیں جانتا ہوں۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، پبلک اب 2 جو اس میں جانکار لوگ تھے وہ نے ہاں یہ سمجھ گئے ہیں، لیکن جو پبلک جو بھیڑ تھی وہ کیا بولے گی، کہے کہ محدث ہے اتنے اچھے، ہمارے لوگ بتا رہے ہر حدیث، بولے نہیں پہچانتا، کیا پہچانتے پھر۔ تو جو عام عوام تھی جس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا، نہیں آتا کچھ بھی، ان کو نام سنے کچھ اور ہے کچھ، ایک بھی حدیث معلوم نہیں، 100 حدیث میں سے ایک بھی معلوم نہیں، یہ کیسا عالم ہے۔ جب سب 10 کے 10 انہوں نے 10 حدیثیں 100 حدیثیں بیان کر دی تو امام البخاری نے کہا ہو گیا، کہنا ہو گیا، اب بلایا پہلے کو بلایا، کہا تو نے پہلی حدیث جو بیان کی تھی وہ یہ سند تھی، یہ حدیث تھی، ایسا نہیں ہے، اس کی سند ایسی ہے، حدیث ایسی ہے۔ دوسری حدیث بیان کی تھی، سند تو نے یہ بتائی یہ حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی سند ہے اور ایسی حدیث ہے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 100 لوگوں نے جو حدیثیں بیان کی تھی، ہر ایک کو اس کی ترتیب سے اس کی غلط حدیث جو بیان کی تھی اس نے وہ بھی بتائی، اور اس کی صحیح حدیث کیا ہے وہ بھی بتائی۔ ابن حجر کہتے ہیں امام البخاری کا صحیح حدیث یاد رکھنا یہ عجیب بات نہیں ہے، وہ حافظ تھے، وہ تو حافظ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی ہیں، یاد رکھیے، محدثین کے یہاں لیولز ہوتے ہیں۔ حافظ کس کو کہتے ہیں، جس کو کم سے کم 1 لاکھ حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد، تو کہتے ہیں یہ ہوتا حافظ تھے، ان کو یاد رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ صرف 1 مرتبہ انہوں نے وہ حدیث غلط سنی اور اس کو یاد رکھا، اس کی ترتیب سے یاد رکھا، ہر آدمی کو یاد رکھا کہ اس نے کون سی حدیث بتائی ہے اور اس کی ترتیب پہ اس کو یہ بولتے، یہ عجیب بات ہے۔ کیا لیول ہوگا آپ سوچیں امام البخاری کا، اور کیسے بدتمیز لوگ ہیں وہ جو بولتے امام بخاری کو بخار آ گیا تھا، جو امام بخاری کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے لیے اپنے، جب کوئی آدمی، جب تک کسی بھی علم کے لیے کوئی آدمی اپنا پورا نہیں دیتا، وہ علم اس کا تھوڑا نہیں دیتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے آپ کو پورا دینا پڑتا اس کو، تب جا کے معلوم پڑتا اچھا کیا ہے۔ تو یہ امام البخاری ہے۔ تو یہ واقعہ تدریب الراوی میں سیوطی نے اس کو ذکر کیا اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ایک مثال ہے محدثین کے لیول کی، کہ کیا لیول کے لوگ تھے وہ۔ اور جب آدمی واقعی حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے، تخریج وغیرہ کی کتابیں پڑھتا ہے، جب کمپیوٹر نہیں تھا، آج سے 1000 اور 700-800 سال پہلے جو انہوں نے لکھا ہے وہ کیسا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیسا وہ لوگوں کو یاد رہتا تھا۔ بہرحال سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔